لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم. اب یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو کتاب جو ہم نے اتاری ہے نا، نظام پہ بیٹھ جائیں، یہ جو کتاب ہم نے جو اتاری ہے یہ قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے کہ تمہیں ہم اس میں شعر و شاعری پڑھ پڑھ کے تمہیں دیں ہم، یا اس میں تمہارے لیے جو ہے نا ایک تفریحی انٹرٹینمنٹ ہو کہ پرانے لوگوں کے قصے ہو جائیں، اساطیر الاولین، پچھلے لوگوں کے قصے. فرمایا ایسا نہیں ہے. یہ قرآن دراصل جو ہم نے بھیجا ہے اس میں تمہارا تذکرہ موجود ہے، اس میں تمہاری دوا موجود ہے، دوا، اس میں تمہارے لیے تریاق موجود ہے. اور ہم نے اس کتاب کے اندر وہ مثالیں دی ہیں کہ جس کو تم آسانی سے سمجھ جاؤ. لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، خصوصاً زندیق لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، اگر آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کائنات کے سیاروں سے اوپر کے جو سیارے ہیں اس پر بات کیوں نہیں کی اللہ نے؟ اللہ تعالیٰ نے، میں نے یہ بتایا تھا ان کو اور یہ آپ کو بھی جواب دے رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فیہ ذکرکم، اس میں مقصود تمہارا ذکر کرنا ہے. اس بات کا ذکر اگر اللہ تعالیٰ کر دے کہ جس سے تمہارا کوئی ہدایت کا تعلق ہی نہیں ہے تو کیا فائدہ ہے بھائی؟ آسمان کے چاند کے پیچھے یا جو ہے سورج کے پیچھے کتنے سیارے ہیں، تمہاری ہدایت سے اس کو کیا لینا دینا؟ تمہاری ہدایت کے لیے لینے کے لیے یہی کافی ہے کہ جو تمہارے سامنے نظر آ رہا ہے نا تم اس پر غور کر لو. یہ کہ کم ہے کیا؟ اچھا تمہاری اپنی پیدائش کو کم ہے کوئی غور کرنے کے لیے؟ اتنی بڑی بہترین مشین لگائی ہے. اور یہ جو حلق کے پاس ہوتا ہے نا، یہ جو بسا ہوگا لوگوں کو تھائرائڈ ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پر کیا ہو، یہ کیا چیز ہے؟ یہ غدود ہے. آپ کو سردی گرمی کا سارا آپ کو الارم دیتا ہے. یہ یہاں سے، یہ پیشانی کیا ہے جس کو انگریزی کے اندر پری فرنٹل ایریا کہا جاتا ہے، پیشانی آگے کا حصہ، جس کو ناصیۃ خاطیۃ کاذبۃ کہا ہے قرآن نے، جھوٹی اور خطا کار پیشانی. کیا ہے یہ پیشانی آپ کو جگاتی ہے صبح فجر کے لیے. الارم تو اب تھے، پہلے الارم تھوڑی نہ کوئی تھے. پہلے یہ ذہن میں تھا کہ یہ اتنے بجے اٹھنا ہے، اتنے سحر پہ اٹھنا ہے. پیشانی کا یہ حصہ اس کو کیچ کرتا ہے. ابھی بھی گھڑی آپ دیکھتے ہیں، آپ کو ہوتا ہے کہ اتنے بجے اٹھنا ہے، پیشانی کا یہ حصہ آپ کا اس گھڑی کو جو ہے میگنیٹزم لگا ہوا ہے، اس کو کیچ کر کے آپ کو اٹھاتی ہے. تو ٹائم ہو گیا تمہارا. ایسے تھوڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناصیتی بیدک، اے اللہ میری یہ پیشانی آپ کے اختیار میں ہے نا حکمت اس کے اندر. تو فرمایا اس کتاب کے اندر تمہارا ذکر ہے. تمہیں ہم نے کیسے پیدا کیا؟ تو کھول کھول کر ہم نے ذکر کیا. انسان کے اندرونی مراحل بھی، ماں کے پیٹ میں جو اندرونی مراحل تھے، انٹرنل اور ایکسٹرنل دونوں، کہ اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کیسے کی، کون سے مراحل تھے، 3 اندھیروں میں کن کن اطوار سے اللہ تعالیٰ نے گزارا، سب کچھ. تو فرمایا وقت تمہارے لیے نہیں ہے. پھر دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس میں تمہارا ذکر ہے، اس سے مراد یہ کہ تمہارے مسائل کا حل اس کے اندر ہے. زندگی گزارنے کے سارے جتنے بھی حل جو ہے، سولوشن جو ہے، وہ اس کتاب کے اندر تمہارے لیے رکھ دیے گئے. اب اگر اللہ تعالیٰ ایسی باتیں کر دیتا کہ جی وہ سورج کے اوپر جو ہے وہ 25 سیارے ہیں اور اس سیارے میں یہ ہوتا ہے اور جاؤ تمہارے لیے اس کے اندر نشانی ہے، تو کون اس نشانی کو دیکھ سکتا تھا؟ پھر ڈیمانڈ یہ ہوتی کہ یا اللہ اتنی دور کی بات بتائے، قریب کی وہ چیز بتائے نا. تو اللہ پاک نے انسان کو دیکھتے ہوئے اس کی استطاعت کے مطابق، اگر سائنسدان مثال کی طور پر پہنچ گئے تو سارے سائنسدان تھوڑی نہ کوئی ہیں. اللہ پاک تو سب کو دیکھتے ہوئے بات کرتے ہیں. اگر کروڑوں کی تعداد میں 2 آدمی گئے تو کیا قانون 2 آدمی کے برابر ہوگا کہ کروڑوں کے لوگوں کو دیکھتے ہوئے قانون ہوگا؟ میجورٹی کو دیکھتے ہوئے ہوتا ہے نا، اکثریت کو دیکھتے ہوئے. تو اللہ رب العزت والجلال نے انسان کی ہدایت، انسان کے لیے جو کچھ بھی ضروری میٹیریل تھے ہدایت کو اخذ کرنے کے،
وہ سب بیان کر دیے. ابھی میں نے سورہ قاف پڑھی تھی، قاف والقرآن المجید بل عجیبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب اذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعید. سمجھ میں نہیں آ رہا مرنے کے بعد زندگی کیسے ہوگی. فرمایا واحیینا به بلدۃ میتا كذلك الخروج. فرمایا کہ دیکھتے ہو نا تم مردار زمین پر، بنجر زمین پر پانی برستا ہے، کیسی کھیتیاں اگتی ہیں، اگ جاتی ہیں کھیتیاں، ایسے ہی ہم تمہیں دوبارہ اگا دیں گے. وہ مثال جو سامنے تھا. اب اگر اللہ تعالیٰ مثال دیتا ساتوں آسمان کے اوپر کی کوئی مثال پلے ہی نہیں پڑتی ہمیں. تو یہ رب العزت والجلال کا انداز ہے.